نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا درس تنگ وقت میں نماز کا حکم اور اس کا طریقہ قرات کی صورت میں، اس پر آج کا ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، سفر میں اگر امن و قرار ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں سورہ بروج یا اس کی مثل سورت کی تلاوت کرے، اور عصر و عشاء میں اس سے چھوٹی، اور مغرب میں قصار فصل کی اور چھوٹی صورتیں، اور جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھے۔ اسی طرح اضطراری حالت میں مثلا وقت جاتے رہنے کا خطرہ ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت ہے یا دشمن یا چور کا خوف ہو تو بقدر حال پڑھے، اور خواہ سفر میں ہو یا حضر میں، یعنی مسافر ہے یا مقامی ہے۔ یہاں تک کہ اگر واجبات کی رعایت نہیں کر سکتا تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلا فجر کا وقت اتنا تنگ ہے کہ صرف ایک آیت پڑھ سکتا ہے، تو فرمایا یہی کرے، مگر بعد بلندی آفتاب اس نماز کا اعادہ کرے، اس لیے کہ پہلے فرض اس کا ادا ہو جائے گا، اب رہا واجب تو اس واجب کا اعادہ دوبارہ ہو جائے گا، تو پہلے اپنے وقت پر گویا کہ اس نے اپنے فرض کو ادا کر لیا۔ سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہو تو صرف واجبات پر اقتصار کرے، ثنا تعوذ کو ترک کرے، اور رکوع و سجود میں ایک بار تسبیح پر اکتفا کرے، جلدی سے اپنی سنت ادا کر کے جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا حجرات سے آخر تک، یعنی سورہ حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی صورتوں کو مفصل کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کے 3 حصے ہیں۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک جو ہے اس کو طوال مفصل کہتے ہیں، اور سورہ بروج سے سورہ البینہ یعنی لم یکن الذین کفروا سے کفروا تک جو ہے اس کو اوساط مفصل کہتے ہیں، اور آگے پھر جو ہے سورہ الزلزال اور لم یکن یعنی سورہ بینہ سے آگے سورہ ناس تک جو ہے اس کو قصار مفصل کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، عصر کی نماز وقت مقروء میں ادا کرے، جب بھی ثواب یہ ہے کہ قرات مسنونہ کو پورا کرے جب کہ وقت میں تنگی نہ ہو۔ وتر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی ہے، لہذا کبھی تبرکاً فرمایا انہیں بھی پڑھ لیا کریں، اور کبھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی جگہ انا انزلنا بھی پڑھی گئی ہے۔ قرات مسنونہ پر زیادت نہ کرے جبکہ مقتدیوں پر گراں ہو، اور شاق نہ ہو تو زیادت قلیلہ میں حرج نہیں، یعنی اتنی لمبی تلاوت نہ کرے کہ مقتدی پیچھے پریشان ہو جائیں۔ یہاں البتہ اگر مقتدی کے لیے کوئی پریشانی کوئی مشکل نہ ہو تو پھر بھی کم مقدار زیادتی کرے تو صحیح، لیکن حد سے تجاوز نہ کرے، ایک مناسب مقدار میں تلاوت کو لمبا کر سکتا ہے۔ فرضوں میں ٹھہر کر قرات کرے، اور تراویح میں متوسط انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ ہے قاریوں نے رکھا ہے اس کی رعایت کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے، یعنی جلدی پڑھنے کا بھی جہاں حکم ہے وہاں پر بھی اس بات کی رعایت رکھے کہ جو قراء حضرات نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک طریقہ کار کو ترتیب دیا، مد وغیرہ اور ان چیزوں کو، تو ان کے مطابق اس قرآن کی تلاوت کرے، اگرچہ کتنا ہی جلدی کیوں نہیں کرتا، تو کم از کم ان کی رعایت ضرور رکھے جو قاری حضرات نے قواعد وغیرہ مرتب کیے ہیں۔ 7 قراتیں جائز ہیں، مگر اولیٰ یہ ہے کہ عوام جس سے نا آشنا ہو وہ نہ پڑھے، کہ اس میں ان کے دین کا تحفظ ہے، جیسے ہمارے یہاں
قرات امام عاصم بروایت حفص رائج ہے، لہٰذا یہی پڑھے۔ جیسے ہمارے عرف میں ہم جو ہے ہمارے پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں جو ہے وہ روایت حفص پڑھی جاتی ہے، لہذا جہاں روایت حفص پڑھی جاتی ہے وہاں وہ روایت حفص پڑھیں۔ دوسری قراتوں میں بھی قرات کر سکتا ہے، لیکن جس سے لوگ نا آشنا ہوں تو وہاں پر کوشش یہ کرے کہ وہ قرات کرے جس سے لوگ جس کو جانتے ہیں۔ اگر دوسری قرات کرے گا تو اس میں کافی سارے لوگ شاید یہ گمان کریں گے، کوئی کہیں گا کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، اس طریقے کیونکہ وہ نا آشنا ہے، وہ نہیں جانتے۔ لہذا فرمایا گیا کہ جہاں ایسا معاملہ ہو تو وہاں پر وہ قرات کی جائے جو اس معاشرے کے اندر رائج ہو۔ اگر فجر کی پہلی رکعت میں طول فحش کیا، مثلا پہلی میں 40 آیتیں پڑھی، دوسری میں 3 تو بھی مذائقہ نہیں، مگر یہ بہتر نہیں ہے۔ یعنی اتنی لمبی تلاوت کرے لیکن پھر دوسری میں بھی جو ہے نا اسی کی مناسبت سے کچھ کرے، لیکن اتنی لمبی تلاوت نہ کرے کہ پیچھے مقتدیوں کے لیے کوئی پریشانی کا سبب ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اور نمازوں میں بھی پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت کی قرات سے قدرے زیادہ ہو۔ یہی حکم جمعے کا بھی ہے اور یہی حکم عیدین کا بھی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں 5 آیتیں پڑھی ہیں تو دوسری میں 3 پڑھے، اس طرح کے یہ فرق ضرور ہونا چاہیے۔ سنن و نوافل میں دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھے، اور اس دوسری رکعت کی قرات پہلی سے طویل کرنا مکروہ ہے، جبکہ بین یعنی فرق معلوم ہوتا ہو، اور اس کی مقدار یہ ہے کہ اگر دونوں صورتوں کی آیتیں برابر ہوں تو 3 آیت کی زیادتی سے قرات ہے، اور چھوٹی بڑی ہوں تو آیتوں کی تعداد کا اعتبار نہیں بلکہ حروف و کلمات کا اعتبار ہے۔ اگر حروف و کلمات میں بہت تفاوت ہو تو کراہت ہے، اگرچہ آیتیں جو ہے وہ گنتی میں برابر ہوں۔ مثلا پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ علم نشرح پڑھی اور دوسری رکعت میں لم یکن یعنی سورہ البینہ پڑھی تو فرمایا کراہت ہے، اگرچہ دونوں کے اندر آیتیں جو ہے نا وہ 8 ہیں، لیکن البینہ کیونکہ اس کی بڑی آیتیں ہیں، وہ بڑی صورت ہے، اور سورہ علم نشرح جو ہے اس کی 8 ہی آیتیں ہیں لیکن یہ کہ چھوٹی ہیں، لہذا اتنی اگر فرق ہو تو پھر اجازت نہیں، اگر تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض نماز میں آیت ترغیب یعنی جس میں ثواب کا ذکر ہے، اور اسی طرح وہ آیت ترہیب جس میں عذاب کا ذکر ہے، یہ پڑھے تو مقتدی اور امام اس کے ملنے اور اس سے بچنے کی دعا نہ کرے۔ یعنی امام نے ایسی تلاوت کی جس میں ثواب کا ذکر تھا تو اس نے دل میں نیت کی، یا اللہ مجھے اس کا ثواب عطا فرما، یا عذاب کا ذکر تھا، یا اللہ مجھے اس سے پناہ عطا فرما، فرمایا اس کی دعا نہ کرے۔ نوافل با جماعت کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں البتہ نفل نماز اگر اکیلا پڑھتا ہے، تنہا پڑھتا ہے، پھر اس طرح کی کوئی آیت آتی ہے تو فرمایا اس میں پھر وہ دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ نماز کے مسائل کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھ کر، نماز کے احکامات سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔